अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। कतर में पाकिस्तानियों के लिए शानदार रोजगार के मौके खुल गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक कतर में साइट सुपरवाइजर्स की 100 असामियों का ऐलान किया गया है। माहाना तनख्वाह 4,000 से 5,500 कतरी रियाल यानी 4 लाख रुपए से जायद बनती है। कामयाब उम्मीदवारों को मुफ्त रिहाइश, खाना, तिब्बी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और वापसी का टिकट भी फराहम किया जाएगा। तमाम शराइत और ज़वाबित कतर के लेबर कवानीन के मुताबिक होंगे। दरख्वास्त सिर्फ मंजूर शुदा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए जमा कराई जा सकती हैं। ये सुनहरी मौका 11 नवंबर 2025 तक खुला है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 2025-26 के लिए परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 1,85,000 अफराद को वीज़े दिए जाएंगे। गुज़िश्ता साल भी इसी कैटेगरी में इतने वीज़े ही जारी किए गए थे। इस प्रोग्राम के 1,32,200 वीज़े स्किल्ड स्टीम के लिए मुख्तस किए गए हैं। खानदानों के लिए 52,500 वीज़े रखे गए हैं। 300 वीज़े स्पेशल एलिजिबिलिटी कैटेगरी में दिए जाएंगे। इस साल एक नई टैलेंट एंड इनोवेशन वीज़ा कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है। इसमें आलमी टैलेंट, डिस्टिंग्विश टैलेंट और नेशनल इनोवेशन वीज़े इकट्ठे कर दिए गए हैं। इस कैटेगरी में 4,300 वीज़े जारी किए जाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद हाई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में माहिरीन को लाना है। खानदानों के लिए वीज़े डिमांड के मुताबिक दिए जाएंगे। दुबई में पाकिस्तानियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियां खुल गईं। 220 असामियों पर भर्ती का अमल शुरू हो गया है। मर्द और ख़वातीन दोनों दरख्वास्त दे सकते हैं। कंपनी ने असामी के लिए माहाना तनख्वाह 2,262 दिरहम मुकर्रर की है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,70,000 से जायद बनती है। कंपनी की जानिब से मुलाजमीन को मुफ्त रिहाइश, इलाज मुआवजा, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। इसके अलावा एयर टिकट भी फराहम किया जाएगा। ताहम खाने के अखराजात उम्मीदवार को खुद बर्दाश्त करना होंगे। भर्ती ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए की जा रही है और दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। इराक ने ज़ायरीन के लिए वीज़ा के नए उसूल जारी किए हैं। तन्हा सफ़र करने वाले मर्द ज़ायरीन पर उम्र की शर्त आयद कर दी गई है। अब 50 वर्ष से कम तनहा मर्दों को वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। वो सिर्फ अहले खाना के साथ ही वीज़ा हासिल कर सकेंगे। ये फैसला ज़ायरीन के रश को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म करने, सिक्योरिटी और सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। नई पॉलिसी तमाम गैर मुल्की ज़ायरीन पर लागू होगी। हुकाम ने दरख्वास्त गुजारों और सफरी ग्रुपों को हदायत दी है कि वो वीज़े के लिए दरख्वास्त देने से पहले नए असूलों का बागौर जायजा लें। इसके असरात पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के लाखों ज़ायरीन पर पड़ेंगे। अमेरिका ने H-1B वीज़ा दरख्वास्तों पर $1 लाख फीस आयद कर दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बगैर फीस अदा किए कोई भी दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये सख्त इक़दाम अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। H-1B वीज़ा खास तौर पर भारत और चीन के हुनरमंद माहिरीन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो अमेरिका आकर इंडस्ट्रीज को सहारा देते हैं। यही वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को हर साल हज़ारों IT माहिरीन, इंजीनियर्स, तिब्बी शोबे के प्रोफेशनल्स और असातिज़ा भी फराहम करता है। सिर्फ रवा साल के इब्तदाई 6 माह में अमेज़न को 10,000 से ज्यादा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5-5 हज़ार वीज़े जारी हुए। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से भी 1,400 प्रोफेशनल्स इन वीज़ों पर अमेरिका गए। पाकिस्तान ने अरब मॉनिटरी फंड के तहत कायम बुना अदायगी प्लेटफॉर्म में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र ज़्यादा तेज़ तरीके से डायरेक्ट पाकिस्तान मुंतकिल हो सकेंगी। ताहम ये निज़ाम सिर्फ तरसीलात वसूल करने के लिए होगा। मुल्क से बाहर रकूम भेजने की सहूलत इसके ज़रिए दस्तयाब नहीं होगी। बुना प्लेटफॉर्म सऊदी रियाल और अमाराती दिरहम समेत कई करेंसियों में लेन देन की सहूलत फराहम करता है और मुस्तकबिल में दीगर गैर मुल्की करेंसियों को भी शामिल करने का इरादा रखता है। 2026 तक पाकिस्तान को कैशलेस इकोनॉमी में तब्दील करने का हदफ रखा गया है। तनख्वाहें, पेंशन, टैक्स
اور بل بھی آہستہ آہستہ ڈیجیٹل نظام پر منتقل کیے جائیں گے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یو کے کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع آ گیا ہے۔ گیٹس کیمبرج اسکالرشپ 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے تحت پاکستانی اسٹوڈنٹس یونیورسٹی آف کیمبرج میں پوسٹ گریجویٹ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یہ مکمل طور پر فنڈڈ اسکالرشپ ہے جو ٹیوشن فیس، سالانہ 21,000 پاؤنڈ کا وظیفہ، سفر، ویزا اخراجات اور ہیلتھ انشورنس بھی فراہم کرتی ہے۔ اس پروگرام کے آغاز سے اب تک 100 سے زائد ممالک کے ہزاروں اسٹوڈنٹ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اسکالرشپ کے درخواست دہندہ کا برطانیہ کے باہر کا شہری ہونا ضروری ہے۔ امیدوار پی ایچ ڈی، ایملیٹ یا ایک سالہ پوسٹ گریجویٹ کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواستیں یونیورسٹی آف کیمبرج کے لیے گریجویٹ پورٹل کے ذریعے جمع ہوں گی۔ آخری تاریخ 15 اکتوبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔ ہانگ کانگ نے انویسٹر ویزا پروگرام میں سرمایہ کاری کی شرط 5 کروڑ سے 3 کروڑ ہانگ کانگ ڈالر کر دی ہے۔ اس اسکیم کے تحت سرمایہ کار مجموعی طور پر 3 کروڑ ڈالر مختلف اثاثوں میں لگائیں گے۔ ان میں سے زیادہ 1 کروڑ رہائشی جائیداد میں لگائے جا سکتے ہیں۔ مارچ میں حکومت نے ایک اور نرمی دی تھی کہ سرمایہ کاروں کو اپنے اثاثوں کا ثبوت اب 2 سال کے بجائے صرف 6 ماہ دکھانا ہوگا۔ اپریل تک اس اسکیم کے تحت 1257 درخواستیں موصول ہوئیں، جن سے 37 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ جولائی تک 673 ویزے جاری ہو چکے ہیں۔ دبئی ویزے کے خواہش مند افراد کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی ویزا کے لیے صرف پاسپورٹ کا بایو پیج ہی نہیں بلکہ اس کا سامنے والا کور پیج بھی اپلوڈ کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ یہ کور پیج وہ حصہ ہے جس پر ملک کا نام اور قومی نشان درج ہوتا ہے۔ اگرچہ دبئی امیگریشن نے ابھی باضابطہ اعلان نہیں کیا، لیکن ویزا سروس فراہم کرنے والے ادارے مسافروں کو پہلے سے تیار رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مسافروں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ پاسپورٹ کے دونوں صفحات کی صاف اور واضح تصویر یا اسکین تیار رکھیں۔ بحیرہ روم میں انسانیت کی بدترین تذلیل کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ اٹلی کی فوٹو جرنلسٹ الیسیا کینڈیتو مہاجرین کی خوفناک تصاویریں اور ویڈیوز سامنے لائی ہیں۔ ان میں لیبیا کی حکومت سے منسلک ملیشیا اہلکار مہاجرین کو کشتیوں سے سمندر میں پھینکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ واقعات اگست میں پیش آئے۔ ایک ریسکیو مشن نے نہ صرف ان مظلوموں کو بچایا بلکہ ان کی زبانی یہ بھی جانا کہ کچھ افراد کو ملیشیا نے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ انسانی حقوق کے ادارے اس معاملے کو مہاجرین کے خلاف بدترین ظلم قرار دے رہے ہیں۔ یہ شواہد نہ صرف اطالوی عدالتوں بلکہ عالمی فوجداری عدالت کو بھی بھجوا دیے گئے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی بھی اسی راستے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را اپنے پیاروں کو ڈنکی کے خوفناک سفر پر جانے سے روکیے۔ امریکہ نے شہریت کے ٹیسٹ اور طریقہ کار میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ درخواست گزاروں کی امریکی تاریخ اور حکومت سے آگاہی کو پہلے سے زیادہ سخت انداز میں پرکھا جائے گا۔ یقینی بنایا جائے گا کہ صرف وہی افراد شہریت حاصل کریں گے جو زبان، معلومات اور اقتدار کے معیار پر پورے اتریں۔ درخواست گزاروں کے اچھے کردار کی جانچ اب صرف جرائم سے پاک ریکارڈ تک محدود نہیں رہے گی۔ ٹیکس کی ادائیگی، کمیونٹی خدمات اور سماجی ذمہ داریوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ جھوٹے دعوے، غیر قانونی ووٹنگ یا اندراج اب شہریت کے لیے مستقل رکاوٹ ہوں گے۔ محلے کی سطح پر تحقیقات بھی دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اٹلی نے 2025 کے لیے اپنا ری سیٹلمنٹ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے تحت پہلی کھیپ میں 89 پناہ گزین اٹلی پہنچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق یہ لوگ ترکی اور پاکستان سے آئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر افغان خاندان شامل ہیں۔ 89 میں سے 36 بچے ہیں۔ 2015 سے اب تک مجموعی طور پر 2838 پناہ گزین اٹلی میں بسائے جا چکے ہیں۔ اس پروگرام کو اٹالین وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، UNHCR، IOM اور سسٹم فار شیلٹر اینڈ انٹیگریشن کی شراکت داری سے چلایا جا رہا ہے۔ یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے شاندار موقع آ گیا ہے۔ راسمس منڈس EMABG اسکالرشپ کے تحت 2 سالہ ماسٹرز پروگرام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام
اینیمل سائنسز اور زراعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے مکمل فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام فرانس، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور آسٹریا کی معروف یونیورسٹیز میں پیش کیا جائے گا۔ اس میں منتخب اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن فیس، سفر، انشورنس، ویزا اخراجات، ماہانہ 1400 یورو وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ درخواست دینے کے لیے امیدوار کے پاس اینیمل سائنسز یا متعلقہ شعبے میں بیچلرز کی ڈگری ہونا ضروری ہے۔ انگریزی زبان کی مہارت بھی لازمی شرط ہے۔ درخواست کے لیے اپلیکیشن فارم، تعلیمی اسناد، 2 ریفرنس لیٹر، سی وی، پاسپورٹ کی کاپی اور انگریزی مہارت کا سرٹیفکیٹ درکار ہوگا۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ سکھ کمیونٹی نے مودی سرکار سے پاکستان میں مقدس مقامات کی زیارت پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھ گردوارہ پربندھک کمیونٹی کے نائب صدر مہیش سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی فیصلہ مذہبی آزادی اور عالمی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ بھارت نے 12 ستمبر کو سکھ یاتریوں کو گرو نانک دیو جی کی سالگرہ پر پاکستان آنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔ دوسری جانب پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت اگر پابندی اٹھائے تو اس سال ریکارڈ تعداد میں یاتری کرتارپور آ سکتے ہیں۔ یہاں حالیہ سیلابوں کے باوجود انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ممالک کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو یاتریوں کی آمد پر پابندی کا کوئی جواز نہیں۔ برطانیہ نے پہلی بار اپنے نئے 1 in 1 out معاہدے کے تحت ایک غیر قانونی تارک کو فرانس واپس بھیج دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ایک بھارتی شہری جو گزشتہ ماہ چھوٹی کشتی کے ذریعے انگلینڈ پہنچا تھا، کمرشل پرواز کے ذریعے فرانس بھیج دیا گیا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اسے سرحدوں کی حفاظت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا اور کہا کہ برطانیہ صرف ان کی مدد کرے گا جو قانونی طریقے سے پناہ کے طلبگار ہیں۔ غیر محفوظ راستوں سے آنے والوں کو کوئی سہولت نہیں دی جائے گی۔ تاہم اس منصوبے کی پائیداری پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ حال ہی میں عدالت نے ایک اریٹریائی تارک کی برطانیہ سے فرانس حوالگی عارضی طور پر روک دی تھی۔ کویت میں شہریت جعل سازی کا ایک اور حیران کن اسکینڈل بے نقاب ہوا ہے۔ ایک شامی شہری نے نہ صرف جعلی گواہی کے ذریعے خود کو کویتی ثابت کیا بلکہ اپنی 6 بیویوں اور 31 بچوں سمیت 87 افراد کو بھی شہریت دلوا دی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ اس نے 1976 میں 30 سال کی عمر میں مشکوک طریقے سے کویتی شہریت حاصل کی تھی، حالانکہ شہریت عموماً 18 برس کی عمر میں دی جاتی ہے۔ بعد ازاں DNA ٹیسٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ دراصل شامی شہری ہے، جبکہ پتہ چلا کہ اسے شہریت دلوانے والا گواہ بھی خود جعل سازی کے مقدمات میں ملوث رہا ہے۔ حکام نے اس مفرور کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ مہلک منشیات بنانے کے کیمیکلز کی اسمگلنگ کا الزام۔ امریکہ نے بھارت کے کئی کاروباری رہنماؤں اور ان کے اہل خانہ کے ویزے منسوخ اور مسترد کر دیے۔ بھارت میں امریکی سفارت خانے کے مطابق بھارتی کاروباری عہدیدار فینٹانائل بنانے کے بنیادی کیمیکلز کی اسمگلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ اقدام اس عالمی خطرے کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے جس نے امریکہ میں منشیات کے بحران کو خوفناک سطح تک پہنچا دیا ہے۔ فینٹانائل اتنی طاقتور مصنوعی منشیات ہے کہ اس کی نہایت کم مقدار بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر سال ہزاروں امریکی اس کے استعمال سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ کیمیکلز چھوٹے پیکٹوں، جعلی لیبلز، کوریئر سروسز اور سامان تجارت کے ذریعے دنیا بھر میں بھیجے جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے اکتوبر سے الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن نظام متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سیاحوں اور بزنس ٹریولز کے لیے لازمی ہوگا۔ پہلے مرحلے میں یہ شرط چین، بھارت، انڈونیشیا اور میکسیکو کے سفارت خانوں پر لاگو ہوگی جو G20 اجلاس کے لیے جوہانسبرگ پہنچیں گے۔ نومبر کے آخر میں انہی ممالک کے تمام کاروباری اور سیاحتی مسافروں کو ETA لینا ہوگا۔ بعد ازاں یہ نظام بتدریج تمام ممالک کے ویزے رکھنے والے اور ویزوں سے مستثنی مسافروں تک پھیلا دیا جائے گا۔ حکومت نے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ ETA 90 دن کے قیام کے لیے کارآمد ہوگا اور ایک بار مزید توسیع کرائی جا سکے گی۔ درخواست صرف آن لائن دی جا سکے گی، جبکہ فیس کا اعلان ابھی تاحال باقی ہے۔ امریکہ کا عارضی ورک ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے اہم اپ ڈیٹ سامنے آ گئی۔
माली साल 2026 के पहले निस्फ हिस्से के लिए H-2B वीज़े की हद पूरी हो चुकी है। ये वीज़ा आर्जी या मौसमी गैर ज़रूरी मुलाजमतों के लिए होता है। इनमें होटलिंग, कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केपिंग और सी फूड इंडस्ट्री शामिल है। दरख्वास्तें 12 सितंबर के बाद जमा नहीं की जाएंगी। मुलाजमत की तारीख 1 अप्रैल 2026 से पहले वाली दरख्वास्तें भी कबूल नहीं की जाएंगी। इसके नतीजे में ना सिर्फ गैर मुल्की कारकुनों के लिए रोजगार के मौके कम होंगे, बल्कि अमरीकी आजरीन भी शदीद मुश्किलात का शिकार होंगे। ये मौसम के लिहाज से बड़ी तादाद में मजदूरों पर इन्हिसार करते हैं। कुवैत की वज़ारत दाखिला ने घरेलू मुलाजमीन की भर्ती के लिए वीज़े के लिए नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। सहल एप्लीकेशन में एक नया फीचर शामिल किया गया है। इसके ज़रिए कोई भी शहरी ये मालूम कर सकेगा कि जिस गैर मुल्की घरेलू मुलाजिम को वो भर्ती करना चाहते हैं, इसके लिए वीज़ा पहले से किसी और नाम पर जारी तो नहीं हो चुका। हुक्काम का कहना है कि इस सहूलत से दोहरी दरख्वास्तों और बार बार इनकार के मसाइल ख़त्म होंगे और भर्ती का अमल तेज़ और आसान बनेगा। वज़ारत के मुताबिक ये सर्विस नेशनैलिटी एंड रेजिडेंसी सेक्टर और IT शोबे के ताउन से मुतारिफ कराई गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि UK से डिपोर्टेशन के खतरे का शिकार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से 5 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि H-1B वीज़ों के बाद आप किस वर्क वीज़े पर अमेरिका जा सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।